نزل القرآن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مہینہ شروع ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا امر، ایک حکم ہماری طرف متوجہ ہے، وہ روزہ ہے. من شاہد منکم الشہر فلیصم، اور یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ تعالیٰ نے ساری امتوں پر روزے کو فرض فرمایا. ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طفیل یہ ایک بہت بڑی سہولت ملی کہ ہمارے روزے کو اللہ تعالیٰ نے صرف کھانے کا نظام بدلا، ٹائم بدلا، سحری افطاری پہ کھانا چلا گیا. پہلی امتوں کا روزہ 24 گھنٹے کا ہوتا تھا، افطاری سے لے کر افطاری تک. ہمارے اوپر جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں یہ کرم ہوا، فضل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانے کا بھی حکم دیا ساری رات صبح صادق تک، اور پینے کا بھی حکم دیا، صرف ٹائم بدل دیے. اور تھوڑی سی مشقت آ گئی، بس گرمیوں میں روزہ ذرا لمبا ہو جاتا ہے تو بھوک اور تھوڑی پیاس ہے. سردیوں کا روزہ تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے. دوسری چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر فضل فرمایا، کرم فرمایا، احسان فرمایا. اس میں اللہ نے ہمیں رات کی نماز عطا فرمائی، تراویح کی، جو پہلی امتوں پر نہیں تھی. پہلی امتوں کا روزہ 24 گھنٹے کا تھا، ہمارا روزہ سحری افطاری کا ہے، لیکن ان پر تراویح نہیں تھی. ہمارے اوپر اللہ نے تراویح کی نماز بطور تحفہ کے ہمیں عطا فرمائی، اور اس کی قیمت کو بڑھا دیا. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جاتی ہے، اور تراویح کے ہر سجدے پر جنت میں ایک محل بنتا ہے جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوتے ہیں. وہ محل خود سرخ یاقوت کا ہوتا ہے. اور تراویح کے ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت لگتا ہے جس کے نیچے 100 سال عربی گھوڑا دوڑ سکتا ہے. عام طور پر ہمارے بھائی بہنوں کو نہیں پتا کہ اس ایک سجدے کی کیا قیمت ہے، اور یہ 20 رکعت کی کیا قیمت ہے. تو اکثر تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور کچھ پڑھ کے بیچ میں ہی اٹھ کے چلے جاتے ہیں. تھوڑی سی مشقت، گھنٹہ، زیادہ سے زیادہ گھنٹہ سوا گھنٹہ کا کام ہے، لیکن ہر مرد عورت 60,000 نیکیاں لے کے جا سکتا ہے. اس سورات کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ چھوٹی چھوٹی صورتوں کے ساتھ پڑھیں تو ان کو تو آدھا گھنٹہ زیادہ سے زیادہ لگے گا، 15 منٹ لگ جائیں گے، لیکن اتنی بڑی دولت اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے ملے گی. اور پھر اللہ کے نبی نے 2 الگ حدیثیں فرمائیں: من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہوں. من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رمضان میں قیام کیا رات کو، اس سے مراد تراویح کی نماز ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو گئے. اور آخری رات اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے، فرماتے ہیں کہ اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جو اپنا کام پورا کر دے. تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اس کی جزا ملے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ انہوں نے رات کے قیام اور دن کے روزے سے مجھے راضی کر دیا، اور میں نے انہیں معاف کر دیا. رمضان گناہوں کی بخشش کا ذریعہ اور سبب ہے. خود رمضان کا مطلب جل جانا ہے، اور جلنے کا مطلب اس میں کیا ہے کہ 330 دن کے گناہ روزے کے دنوں میں اللہ تعالیٰ جلاتا جاتا ہے، جلاتا جاتا ہے، جلاتا جاتا ہے، یہاں تک کہ آخری رات اس کے ذمے کوئی گناہ باقی نہیں رہتا، اور گناہوں سے پاک صاف ہو کے باہر نکلتا ہے. روزہ بذات خود کتنا قیمتی عمل ہے. اللہ کے نبی کا فرمان ہے: من صام یوما تطوعا، جس نے نفل روزہ رکھا، فرض نہیں، ثم اعطی ملء الارض ذهبا، پھر 7 بر اعظم سونے سے بھر کر اس کو پیش کیے گئے کہ یہ آپ کے روزے کا بدلہ ہے. تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے: لم یستوفی ثوابہ دون یوم الحساب. تو 7 بر اعظم جو سونے سے بھرے ہوئے ہیں
یہ اس ایک نفل روزے کا بدلہ نہیں بن سکتے، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہی دے گا آخرت میں، اور باقی تمام اعمال کی جزا جنت کی شکل میں ہے، اور روزے کی جزا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے، روزے کی جزا میں خود ہوں، اللہ مل جاتا ہے۔ اور جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں ایک دروازہ ہے ریان، اس کا نام ہے ریان، اس دروازے کو اللہ نے صرف روزے والوں کے لیے مخصوص کیا ہے، اور پہلی امتوں سے لے کر یہ امت تمام روزہ رکھنے والے افراد مرد عورت اس دروازے سے ان کو اندر بلایا جائے گا، اور اس کے بعد وہ دروازہ بند ہو جائے گا، وہاں روزے والے ہی اس میں سے گزر سکتے ہیں۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور جب ان کا وہ دروازے کے پٹ کھلیں گے تو ان کی جو چوکٹ کا درمیانی فاصلہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک کنارے سے چلے اور دوسرے کنارے تک جانے کے لیے 40 سال لگ جائیں گے چلتے چلتے، اور اس دن وہ دروازے بھر کے اس میں سے لوگ گزر رہے ہوں گے، کندھے سے کندھا لگ رہا ہوگا، تو رش میں اگر کسی کو لائن سے ہٹا کر جلدی سے پار کرا دیا جائے تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے، تو اس دن بڑا رش ہوگا، تو اللہ تعالیٰ روزے والوں سے فرمائے گا کہ آپ لوگ لائن میں نہ لگو، یہ دروازہ صرف آپ کے لیے ہے، آپ لوگ اس میں آ جاؤ، تشریف لے جاؤ۔ پھر دوسری جگہ فرض روزے کی آپ نے قیمت بتائی، لیکن اس کو 4 شرطوں کے ساتھ، من صان نفسہ فی شہر رمضان لم یشرب فیہ مسکر لم یعمل فیہ خطیہ ولم یقذف فیہ مؤمنا ببہتان، جس نے رمضان کا روزہ رکھا 4 شرطوں کے ساتھ، اپنے سارے وجود کی حفاظت فرمائی۔ ہمارا عام طور پہ روزہ ہوتا ہے کھانا نہیں پینا نہیں، زبان آزاد ہے، آنکھیں آزاد ہیں، کان آزاد ہیں، تو وہ سارا روزہ وہ درہم برہم ہو کے رہ جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا جس نے سر سے لے کر پاؤں تک روزہ رکھا، زبان غلط بولنے سے روزہ رکھ گئی، آنکھ غلط دیکھنے سے روزہ رکھ گئی، کان غلط سننے سے روزہ رکھ گئے، ہاتھ پاؤں ہر چیز وہ روزہ رکھ گئی، تو جس نے اس طرح روزہ رکھا۔ دوسری چیز، لم یشرب فیہ مسکرا، کوئی نشہ آور چیز نہیں پی، کوئی نشہ آور چیز استعمال نہیں کی، یعنی کوئی حرام لقمہ پیٹ میں نہیں اس کے گیا، رمضان کے روزے رکھے رزق حلال پر، کوئی حرام اندر نہیں گیا۔ تیسرا، لم یعمل فیہ خطیئۃ، اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے بچایا، اپنے آپ کو بڑے گناہوں سے بچایا اور اپنے حفاظت کی، کوئی ہو گیا تو فوراً توبہ کی، اور ایک کبیرہ گناہ کا خاص طور پہ ذکر فرمایا، وَلَمْ يَقْذِ فِيهِ مُؤْمِنًا بِبُهْتَانٍ، اور کسی پر بہتان نہ لگایا، کسی مرد عورت پہ بہتان نہ لگایا۔ اس کے ساتھ ایک حدیث یاد آ گئی، میرے نبی کا فرمان ہے، کسی نیک پاک دامن عورت پر کوئی فحاشی کی تہمت لگا دے اور پھر اس کے بعد توبہ نہ کرے، 100 سال مصلی بچھا کے بیٹھ کے بندگی کرتا رہے اور مصلی پر بیٹھے بیٹھے مر گیا تو بھی جہنم میں جائے گا۔ بہتان اتنی بڑی لعنت ہے، اور خاص طور پر نیک پاک دامن عورت پہ بہتان باندھنا یہ ہمارے معاشرے میں عام ہے، عام ہے، عام ہے۔ ابھی چند دن پہلے ایک باپ میرے پاس روتا ہوا آیا کہ میری نیک بیٹی پر بہتان لگا کے طلاق دلواتی، آپ سفارش کرتے۔ وہ اس کا خیال تھا کہ شاید میں ان گھر والوں کو جانتا ہوں، میں نے کہا میرے دوست اگر میں جانتا ہوتا تو میں ان کو جا کے پاؤں پکڑ لیتا، پر میں جانتا نہیں، اور یہ میرے معاشرے کا ظلم ہے کہ یہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ وہ ظلم ہو رہا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں قتل چوری ڈاکہ ہی ظلم ہے، لیکن جو گھروں میں بچیوں پہ ظلم ہو رہا ہے، جو سسرال میں بہوؤں پہ ظلم ہو رہا ہے، یا کہیں کہیں آنے والی اپنے خامند کے ساتھ مل کر جو خامند کے ماں باپ پہ ظلم ہو رہا ہے، زمین آسمان اس سے کام اٹھتے ہیں۔ یہ چند دن پہلے کی بات ہے، اس کا باپ رو رو کے بے حال تھا۔ یہ میرے معاشرے کا ناسور ہے، پتہ نہیں کب صبح ہو۔ لوگ صرف نماز روزے کو اسلام سمجھتے ہیں، اسلامی اخلاق، اسلامی معاشرہ جس میں درگزر، جس میں چھپانا، صرف بدگمانی پر پورا کیس تیار کر کے الزام لگا کر گھر توڑوا دیے، خاندانوں میں آگ لگا دی،
یہ چند دن پہلے کی بات ہے تو میرے زخم تازہ ہو گئے، میں دوسری طرف چلا گیا۔ بہرحال یہ بھی ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے، کسی بھی برائی کو ثابت کرنے کے لیے گواہ چاہیے۔ یہاں تو خالی بدگمانی ہوتی ہے اور الزام پورے ثابت ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو رمضان کا روزہ رکھے اور اس میں اپنے نفس کی حفاظت کرے، اس میں کوئی حرام چیز نہ کھائے، اس میں کوئی بڑا گناہ نہ کرے، کسی پہ بہتان نہ باندھے، تو زوجہ اللہ کل لیلۃ مئۃ حورا، اللہ تعالیٰ اس سے اس ایک روزے کے بدلے میں جنت کی 100 لڑکیوں سے اس کا نکاح کرے گا۔ وہ بنا لہو قصر، اور اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا جس کی ایک اینٹ موتی کی، ایک یاقوت کی، ایک زمرد کی، اور وہ محل اتنا بڑا ہوگا، لو ان الدنیا کلها وضعت فیہ لکانت کمربط عنز من الدنیا۔ تو یہ ایک روزے پر اتنا بڑا گھر اللہ بنائے گا کہ اگر یہ ساری زمین 7 بر اعظم اس محل میں رکھے جائیں تو یوں کھڑے نظر آئیں گے جیسے زمین پر ایک بکری کھڑی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ فرض روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا، اور یہ طبرانی کی روایت ہے۔ اور پھر اللہ کی طرف سے بخشش اور معافی اور اللہ کی رضا، یہ اس سے یہ جنت سے بھی اعلیٰ درجے کی چیز ہے کہ اللہ کا مل جانا تو جنت سے بھی اعلیٰ درجے کی چیز ہے۔ تو اللہ کا ایک بڑا فریضہ ہماری طرف متوجہ ہے، اس کے رات کی تراویح کو لازم پکڑا جائے، روزے کو لازم پکڑا جائے۔ جو بہن بھائی سستی کر چکے ہیں تو وہ آج سے رکھنا شروع کر دیں، کوئی نہیں رکھ سکتے، بیمار ہیں، کوئی بات نہیں، اللہ نے خود رخصت دی ہے کہ فمن کان منکم مریضا علی سفر فعدۃ من ایام اخر، مریض ہو یا سفر میں ہو تو بعد میں رکھ لینا، لیکن چھوڑنا نہیں، بعد میں رکھ لینا، چھوڑنا نہیں، سردیوں میں رکھ لینا۔ تو یہ بہت بڑا عمل، اور اس میں خاص طور پر تلاوت قرآن کا اہتمام کیا جائے کہ ساری آسمانی کتابیں رمضان میں اتریں۔ یکم رمضان کو ابراہیم علیہ السلام پر اتری چھوٹی چھوٹی کتابیں، 2 رمضان کو عیسیٰ علیہ السلام پر تورات، اور 8 رمضان کو یا 6 کو داؤد علیہ السلام پہ زبور، 12 یا 18 کو عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل، اور موسیٰ علیہ السلام پر تورات، داؤد علیہ السلام پر زبور، عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل، اور 21 رمضان کو ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہ نے قرآن کو اتارا۔ تو اس میں اللہ کے نبی کی تلاوت بھی بڑھ جاتی تھی، بلکہ جبریل آتے تھے آپ کے ساتھ دور فرماتے تھے، تو اس میں قرآن کی تلاوت کو بڑھایا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق بخشے۔